بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کے ایک چھوٹے سے محلے میں اکرم نامی ایک عام سا آدمی رہتا تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک درزی تھا۔ دن رات محنت کرتا تاکہ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اس کی زندگی سادہ مگر سکون سے بھری تھی۔ اس کی بیوی صابرہ نرم مزاج، دیندار اور محنتی عورت تھی، جبکہ اس کے 2 بچے علی اور مریم اس کی دنیا تھے۔ اکرم کا خواب تھا کہ اس کے بچے وہ مقام حاصل کریں جو اسے کبھی نصیب نہ ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ علی پڑھے، کچھ بنے، عزت سے زندگی گزارے۔ اسی خواب کے لیے وہ دن رات محنت کرتا، صبح سویرے دکان کھولتا اور رات گئے تک سلائی مشین چلاتا رہتا۔ ایک دن قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ اکرم کی زندگی بدل گئی۔ محلے میں اچانک آگ لگ گئی جس نے اس کی دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ تمام کپڑے، مشینیں اور جمع پونجی لمحوں میں جل کر راکھ ہو گئی۔ اکرم کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ گھر آ کر وہ خاموش بیٹھا رہا۔ صابرہ نے تسلی دی، اللہ نے دیا، اللہ ہی لے گیا۔ نا امید مت ہو اکرم، محنت تمہارے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ اکرم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر دوبارہ سب شروع کرنا آسان نہیں۔ اگلے دن وہ نئی دکان کی تلاش میں نکلا، مگر جیب خالی تھی۔ کسی نے قرض دینے کا وعدہ نہ کیا۔ آخر کار اس نے محلے کے ایک مالدار شخص بشیر صاحب سے مدد مانگی۔ بشیر صاحب سود پر پیسے دیتے تھے، مگر اکرم کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ اس نے 10,000 روپے قرض لیے، وعدہ کیا کہ کچھ مہینے میں واپس کر دے گا۔ اکرم نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی، پرانی سلائی مشینیں مرمت کروائی اور کام شروع کر دیا۔ دن رات وہ مشینیں چلاتا رہتا، اکثر کھانے کا وقت بھی بھول جاتا۔ صابرہ اس کے لیے پانی اور روٹی دکان پر لاتی۔ مہینے گزرتے گئے، مگر سود کا بوجھ بڑھتا گیا۔ جتنا کماتا اتنا ہی واپس کرنے میں لگ جاتا۔ علی اب اسکول میں اچھے نمبر لا رہا تھا۔ استاد اکثر کہتے، تمہارا بیٹا بہت ذہین ہے، اسے کالج ضرور بھیجنا۔ اکرم کے چہرے پر خوشی آتی، مگر دل میں فکر بیٹھ جاتی۔ میں فیس کہاں سے دوں گا، وہ سوچتا۔ آخر کار جب علی نے میٹرک میں بہترین نمبر حاصل کیے تو اکرم نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنے بیٹی کی پڑھائی نہیں روکے گا۔ اس نے اپنے پرانی سونے کی انگوٹی بیچ دی جو اس کے والد نے اسے دی تھی۔ علی نے روتے ہوئے کہا، ابا، یہ انگوٹی تو دادا کی نشانی تھی، آپ نے کیوں بیچی؟ اکرم نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، نشانی سے زیادہ قیمتی تمہارا مستقبل ہے۔ یاد رکھنا، باپ کی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وقت گزرتا گیا، علی کالج پہنچ گیا۔ اب وہ دن رات پڑھائی کرتا۔ اکرم نے اس کی خرچی کے لیے دگنی محنت
شروع کر دی۔ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے مگر دل میں امید کی روشنی باقی تھی۔ ایک دن علی نے گھر آ کر بتایا، ابا مجھے اسکالرشپ ملی ہے۔ اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شکر ہے مولا، اب میری محنت رنگ لائی۔ چند سالوں بعد علی نے انجینئرنگ مکمل کر لی، اچھی نوکری ملی اور وہ اپنے والدین کو ایک بہتر مکان میں لے آیا۔ اکرم کو لگنے لگا کہ اب زندگی آسان ہو گئی ہے، مگر قسمت نے پھر امتحان لیا۔ ایک دن بشیر صاحب دکان پر آئے۔ ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی مگر آنکھوں میں لالچ اب بھی زندہ تھی۔ اکرم، تمہارا قرض ابھی باقی ہے، سود بڑھ گیا ہے، اب کل تک پیسے دو ورنہ دکان چھین لوں گا۔ اکرم نے حیرت سے کہا، مگر میں نے تو اصل رقم اور سود دونوں کئی بار دیے۔ بشیر ہنسا، کاغذوں میں اب بھی تمہارا نام درج ہے، قانون میرے ساتھ ہے۔ اکرم کے پاس نہ وکیل تھا نہ اثر و رسوخ۔ اگلے دن اس کی دکان ضبط کر لی گئی۔ وہ پھر خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ علی کو جب پتہ چلا وہ فوراً آیا، ابا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں سب سنبھال لیتا۔ اکرم نے کہا، بیٹا میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری کامیابی پر سایہ پڑے۔ اکرم کی صحت اب خراب رہنے لگی۔ شوگر اور بلڈ پریشر نے اسے کمزور کر دیا۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ سب چھوڑ کر والد کی دیکھ بھال کرے گا، مگر اکرم نے سختی سے کہا، نہیں بیٹا، اپنی منزل چھوڑنا مت، میں ٹھیک ہوں۔ ایک دن علی کو دفتر میں ترقی ملی۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا تاکہ والدین کو خوشخبری دے، مگر دروازہ بند تھا۔ اندر گیا تو دیکھا کہ اکرم چارپائی پر بے ہوش پڑا ہے۔ اسپتال لے جایا گیا مگر ڈاکٹر نے کہا انہیں دل کا دورہ پڑا تھا، بہت دیر ہو چکی ہے۔ اکرم کی موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بستر کے قریب ایک پرانا کپڑا رکھا تھا جس میں ایک چٹھی تھی۔ علی نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کھولی۔ بیٹا علی، اگر تم یہ چٹھی پڑھ رہے ہو تو مطلب میں اب نہیں ہوں۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ میں نے جو قرض لیا تھا وہ شاید میں اپنی زندگی میں نہ چکا سکا، مگر تم اسے اپنی محنت اور دیانت سے اتار دینا۔ پیسوں کا نہیں، نیکی اور ایمانداری کا قرض۔ لوگوں کے کام آنا، جھوٹ سے دور رہنا اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، یہی وہ قرض ہے جو باپ اپنے بیٹے پر چھوڑتا ہے۔ تمہارے لیے میری دعائیں ہمیشہ باقی رہیں گی۔ تمہارا باپ اکرم۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جان گیا کہ باپ نے جو قربانی دی وہ صرف اس کے لیے نہیں بلکہ ایک مثال تھی۔ سالوں بعد علی ایک کامیاب انجینئر بن گیا، مگر وہ ہمیشہ سادہ زندگی گزارتا۔ جب کبھی کوئی غریب دکاندار یا مزدور اس کے پاس مدد مانگنے آتا، وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہ جاتا۔ ایک دن اس کے دفتر کے باہر ایک بوڑھا شخص آیا۔
وہی بشیر صاحب تھے۔ زمانے نے انہیں بھی خالی ہاتھ کر دیا تھا۔ کپڑے پٹے ہوئے، چہرہ پریشان، علی نے پہچان لیا مگر کچھ نہ کہا۔ وہ ان کے قریب گیا اور احترام سے بولا، چاچا آئیے اندر۔ بشیر نے شرمندہ ہو کر کہا، بیٹا مجھے کوئی کام نہیں دے گا، بس روٹی کے چند نوالے چاہیے۔ علی نے مسکرا کر کہا، آئیں، یہ دفتر اب آپ کا ہے، یہاں سے روز کانا اور عزت دونوں ملیں گی۔ بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی نے کہا، میرے باپ نے سکھایا تھا، قرض صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، انسانیت کا بھی ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ علی نے اپنے والد کے نام پر ایک فلاحی ادارہ قائم کیا، اکرم ٹرسٹ، جہاں غریب کے بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی۔ اس نے اپنی زندگی اسی اصول پر گزاری جو اس کے والد نے دیا تھا، ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے اور نیکی سب سے خوبصورت وراثت۔